حضرت مریم علیہ السلام اسلام عیسائیت اور یہودیت میں ایک مقدس ہستی کے طور پر جانی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر بڑے اعزاز کے ساتھ کیا گیا ہے اور ان کے لیے ایک مکمل سورہ یعنی سورہ مریم نازل ہوئی۔ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن میں صراحت سے آیا ہے اور ان کی پاکدامنی، ایمانداری اور قرب الہی کی مثالیں قرآن میں بار بار پیش کی گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تعلق حضرت عمران کے خاندان سے تھا، جو بنی اسرائیل کا ایک معزز اور دینی خاندان تھا۔ ان کی والدہ ایک نہایت دیندار خاتون تھیں جنہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ اسے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت مریم پیدا ہوئیں۔ قرآنی حوالہ: جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں نے اسے تیرے لیے نذر کر دیا ہے تو اسے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا جانے والا ہے۔ سورہ عمران 35۔ پیدائش کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا گیا، جہاں ان کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی۔ قرآنی حوالہ: پس اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول فرما لیا اور اسے عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کی کفالت دے دی۔ العمران 37۔ حضرت مریم علیہ السلام نہایت عبادت گزار اور پاک دامن خاتون تھیں۔ وہ اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ عبادت میں گزارتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس آتے تو انہیں بے موسم کے پھل موجود پاتے۔ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی نعمتیں تھیں۔ قرآنی حوالہ: جب زکریا نے ان کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہو کر رزق رکھا دیکھا تو کہا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ العمران 37۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ایک عظیم آزمائش اور بشارت سے نوازا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت مریم کے پاس آئے اور انہیں اللہ کی طرف سے ایک پاک بیٹے کی بشارت دی۔ قرآنی حوالہ: جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنے کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں وجی ہوگا اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا۔ العمران 45۔ حضرت مریم علیہ السلام کو یہ خبر سن کر سخت حیرت ہوئی کیونکہ وہ پاک دامن تھیں اور کسی مرد نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ قرآنی حوالہ: انہوں نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا حالانکہ مجھے کسی بشر نے نہیں چاہا؟ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ العمران 47۔ پھر حضرت مریم کو ایک سنسان جگہ پر جا کر ولادت کا حکم دیا گیا۔ وہاں کھجور کے درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ قرآنی حوالہ: تو درد سے اسے کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، وہ کہنے لگی، اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ مریم 23۔ تو اس نے اس کے نیچے سے آواز دی، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ مریم 24-25۔ حضرت مریم علیہ السلام جب بچے کو لے کر اپنی قوم میں آئیں تو لوگوں نے ان پر تہمتیں لگائیں۔ اس پر حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور حضرت عیسیٰ نے گود میں بول کر اپنی والدہ کی پاکدامنی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ قرآنی حوالہ: بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور مجھے مبارک بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں۔ مریم 30-31۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف سے بے حد تکلیف دہ الزامات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اللہ نے ان کی عزت کو بلند کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکدامنی کا واضح اعلان فرمایا ہے۔ قرآنی حوالہ: اور مریم بنت عمران جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی رپھون کی اور اسے اور اس کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ سورہ الانبیاء 91۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا ذکر سب سے زیادہ عزت و تکریم سے کیا ہے۔ وہ ان چند ہستیوں میں سے ہیں جنہیں الصادقہ، القانتین، المصطفیٰ اور الطاہرہ جیسے القابات سے یاد کیا گیا ہے۔ قرآنی حوالہ: اور یاد کرو مریم کو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی رپھون کی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرمانبرداروں میں سے تھی۔ التحریم 12۔ قرآن مجید حضرت مریم کی وفات کا واضح ذکر نہیں کرتا، لیکن تاریخی روایات کے مطابق وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی وفات پا گئیں۔
ان کی وفات کے بعد ان کا مقام ہمیشہ کے لیے عظمت کا نشان بن گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے صبر، پاکدامنی، ایمان اور عبادت کا بہترین نمونہ ہے۔ ان کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان اللہ پر توکل کرے تو وہ ہر آزمائش میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ قرآن نے حضرت مریم کو دنیا کی عورتوں میں سب سے افضل قرار دیا۔ قرآنی حوالہ: اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چان لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا ہے اور تجھے جہان کی عورتوں پر برتری دی ہے۔ العمران 42